اس لیے اچھا انداز اپنانے کے لیے ایک چیز اور، یہ جو جگہ ہے نا یہ والی اور یہ والی، یہ ایک آپ کی میموری کا ڈیٹا ہے کمپیوٹر کی طرح سے. اس میں دو چیزیں لازماً یاد رکھنی چاہیے. دس از واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو، سو آئی ایم شیئرنگ اٹ ود یو. ایک تو یہ کہ غیر ضروری چیزوں کو یہاں ڈپازٹ نہ کریں، اس کو صاف رکھیں، اس کی ریفلیکشن آتی ہے آپ کی پوری زندگی کے اوپر. اور دوسرا کام جو کرنے والا بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر ڈپازٹ کریں کہ اس کو اتنی بات کو یاد رکھنا ٹھیک ہے، باقی جو میں نے سنا تھا رہنے دو، کافی ہے. دس از ہاؤ یو کین امپروو اپان دی اسکل آف دی کمیونیکیشنز. جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سر. جناب آپ نے زیادہ تر موضوعات جو ہیں اس کو ٹچ کیا ہے، تو کیا بتائیں گے کہ اسلام کے فوجداری قوانین کے اوپر آپ کب کچھ کہنے کے لیے زحمت کرنے کا، وہ میرے خیال ہے آپ نے بھی اپنے لیکچر میں بھی جی میں بلکہ یہ جو میں سوال جب ختم ہو جائیں تو میری درخواست ہے اوپر جو بیٹھے ہوئے پینل پہ دوست کے جو آج آیتیں باقی رہ گئی ہیں 20 کی 20 ان کا آپ یہاں ذرا چلا دیجئے گا، لوگ دیکھ لیں. یہ آ گئے ہیں جی گڈ کانڈکٹ، پبلک کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر کے اوپر، یہ ساری ہیں 20 ہیں. یہ جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے آ گئیں. میں اس کے بعد شروع کر رہا ہوں ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز، اور وہ پڑھتے ہوئے میں صرف ایک چیز جو کہ آپ نے سوال کیا تکلیف کی، اس لیے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اس میں حیران ہو گیا اس بات کو دیکھ کے کہ جو ہائی وے رابری ہے اس کی سزا بھی موجود ہے. ہائی وے رابری بڑا جدید کانسیپٹ لگتا ہے نا اس دور کا، لگتا ہے ہائی ویز تو بنی اب ہیں لیکن اس کی سزا بھی موجود ہے اور اس کو بھی ڈیل کیا گیا ہے. صرف سزا نہیں ہے، وہ ایک پورا کانسیپٹ ہے اسلامک لاز کی جو ڈاکٹرائن ہے. انشاءاللہ العزیز جو ہمارا 10واں لیکچر ہے وہ کئی لیکچر اس پہ کرنے پڑیں گے، وہ اسی ڈاکٹرائن پہ. اینڈ آئی انوائٹ یو، آپ ضرور تشریف لائیے گا. جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. سر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے لیکچر میں غیر مسلموں کے ساتھ جو بحث اور آداب کے اس کے بحث کے آداب واضح کیے ہیں، یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے اندر دعوت کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو جو انسانوں سے سلوک ہے نا وہ برابر ہے بطور انسان، خواہ آپ کے مذہب کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کے قبیلے کا ہو، علاقے کا ہو، آپ کے مرضی کا آدمی ہو، یا بالکل اس سارے کانسیپٹ کے مختلف ہو، سلوک آپ سب سے ایک جیسا ہی کریں گے. اب تبلیغ میں ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں اکثر جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نئے سرے سے مسلمان نہیں کر رہے. جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کسی کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر رہے، اور ہم اگر کسی کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اصلاح چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح کا آدمی بنے. اس میں دو تین چیزوں کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جب مسلمان آپس میں معاملہ کریں یا ایک دوسرے کو بہتری کی اچھائی کی طرف بلائیں. اور ضرور بلانا چاہیے، وہ فرض ہے، وہ تو اس سے تو کسی کا مفر نہیں، چھٹکارا نہیں ہے، وہ فرض ادا کرنا ہے سب نے. وہ میرے اوپر بھی ہے اور آپ کے اوپر بھی ہے. کیسے کریں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. پہلا میں نے بتا دیا کہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گفتگو کرے جب اپنے معاشرے میں. دوسرا، اس کو آپ اپنے لیول کا آدمی سمجھیں. یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے اور اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ اگر ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ تم بگڑے ہوئے لوگ ہو، تم باغی لوگ ہو، تمہاری تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، تم دتکارے ہوئے لوگ ہو، تم وہ ہو جن کو بالکل ہی سارا ہی تمہارا بیڑا غرق ہے. یہاں سے بات کا آغاز نہ کیا جائے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی اضافی خوبی جو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ رکھی ہو. آپ سے اضافی یعنی مجھ سے اضافی یہاں کوئی بیٹھا ہوا ایسا آدمی نہیں ہے خواتین و حضرات میں جس کو اللہ رب العزت نے مجھ سے زیادہ کسی ایک معاملے میں نہ نوازا ہو. وہ تلاش کرنے کی ضرورت. پہلے تو عرفان اپنی ذات کا، من آنم چمن دانم، میں کیا ہوں مجھ سے زیادہ تو کسی کو نہیں پتا. ادھر دیکھ کے پھر آپ جب دوسرے سے بات کریں گے ہر آدمی آپ کو اپنے سے بہتر لگے گا. تیسری جو سب سے اچھی بات ہے اس موضوع پہ سمجھنے کے لیے، بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا، اس موضوع پہ سمجھنے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے نقطہ نظر بتانا چاہیں تو وہ ساری باتیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مجھے کوئی توجہ سے سنے، میری بات کی پذیرائی ہو،
مجھے دلیل دینے کا موقع ملے, مجھے بات کہنے کا موقع ملے, مجھے رائٹ آف آڈینس ملے, میں اپنی بات پہنچا سکوں, دوسرے کو وہ حقوق آپ دے دیں. اور آخری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں, اپنے لوگوں کے درمیان جب اس طرح کا کوئی نیکی کا کام اور اچھائی کا کام اور بلائی کا کام اور بہتری کا کام اور عاقبت سنوارنے کا کام کوئی کر رہا ہو, تو اس کا اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ متاثر کن ہو. جی اگلی سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں فساد فی الارض کے مکمل معنی کیا ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیا اس کی کوئی جزا و سزا بھی ہے؟ جزا اور سزا تو بڑی شدید ہے جی. جو فساد فی الارض نہیں کرتا اور دنیا کو امن کا گہوارہ بناتا ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا, وہ اللہ کا پسندیدہ بندوں میں چلا گیا. اور یہ جو فساد ہے اس کی سزا جو ملک توڑنے والے, دل توڑنے والے, خاندان توڑنے والے, سانس کے رشتے توڑنے والے, شہر توڑنے والے اور نسلیں توڑنے والے ہیں, ان کے لیے سزا بڑی شدید ہے. اب یہ کانسیپٹ کیا ہے, اس کو آپ, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ 3 لیول پہ, ایک تو میگا لیول ہے, بڑی جنگیں, ان کو آپ سمجھ لیں. دوسرا وہ فسادات جو ہم کسی اپنے خیال سوچ یا اپنے جس کو ہم تقلید کرتے ہیں اس کے اوپر فساد کریں, وہ ہے. اور تیسرا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگ قبائل اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, برادریاں جنگیں کرتی ہیں, نسلوں تک قتل مقاتلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ فساد ہے. اور اس کو درست کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہر آدمی یہ سمجھے میں اپنے کانڈکٹ کا ذمہ دار ہوں. اگر ہم آج فیصلہ کر لیں کہ اس کمرے میں جو یہ بات سن رہے ہیں یا اس سے باہر جو بات سن رہے ہیں کہ اپنا کانڈکٹ ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے, اپنا کانڈکٹ ہم ایسا رکھیں گے کہ دوسرے کی آزادی کے اوپر ہم جا کے نہ ہاتھ ڈالیں, اور اپنا کانڈکٹ ہم ایسا رکھیں گے جو اوفینسو نہ ہو, لیگل لینگویج میں کہتے ہیں ایجنٹ پرووکیٹو, جو لوگوں کو اشتعال نہ دلائے. یہ اگر ہم سارے کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ یقین کیجئے یہ جو آپ کو ہائپ نظر آتی ہے نا کرائم کی, یہ جو آپ کو ہائپ نظر آتی ہے فساد کی, آپ کو ہائپ نظر آتی ہے غصے کی, اور آپ کو ہائپ نظر آتی ہے ایک بالکل دھینگا مشتی کی, یہ ایک دن میں واپس جانا شروع ہو جائے گا. حاضرین کے سوالات کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دل میں اتر جانے والی بات کرتے ہیں. آئیے ان سے سنتے ہیں آج کا پیغام اور حاصل کرام. ایک دعا ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ ساری آج جو اس لیکچر میں گفتگو ہوئی وہ اس بات پہ تھی کہ لوگوں کو اہمیت دی جائے, نفی ذات کیا جائے, لوگوں سے سلوک کیا جائے, اور تصوف کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اچھا سالک ہونا, جو بہتر سلوک کر سکے. دعا یہ ہے کہ اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی, کہ اے میرے رب مجھے اپنی نظروں میں حقیر کر دے, چھوٹا کر دے, بے مایا کر دے, عاجز کر دے, وَقَبِيرًا فِي عَيُنِ النَّاسِ, لوگوں کی اور دنیا کی نظروں میں مجھے معتبر کر دے. یہ دعا کیجئے. جب یہ دعا کریں تو مجھے اور یہ ٹیم جو آپ کے لیے پروگرام کرتی ہے اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.